الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو کرتے ہیں کہ تیمم کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تیمم کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے سنت کے مطابق چہرے اور ہاتھوں پر مٹی سے مسح کرنا، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ عبادت کی نیت سے سنت کے مطابق پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر کے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 43 کے اندر رب کائنات فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو اور یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا تیمم کر لو۔ اور اس طریقے سے صحیحین کی روایت ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت بنا دیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آئیے اب تیمم کی شرائط کیا ہے۔ تیمم کی شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے، آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے اور آپ نے تلاش کیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو آپ تیمم کریں گے۔ نمبر 2 کہ ایسا مریض کہ اس کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو بھی وہ پھر تیمم کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر پانی موجود ہے لیکن وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر آپ اس سے غسل کرتے ہیں تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور وہاں پر کوئی پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسا، تو پھر بھی آپ تیمم کر لیں گے، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک جنگ کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کا امیر مقرر کیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام ہو گیا، اور انہوں نے بہت ٹھنڈی رات تھی اور پانی بہت ٹھنڈا تھا، تو انہوں نے تیمم کر کے جماعت کرا دی، نماز پڑھا دی لوگوں کو۔ اور پھر جب مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا۔ یہ احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے اگر مسئلہ ہے تو آپ تیمم کریں گے، اور اس کی اس طریقے سے یہ شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ پاک ہو۔ اسی طریقے سے اب اس کا طریقہ کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پاک مٹی لیں گے، اور پاک مٹی کو لے کر کے آپ دونوں ہاتھ اس مٹی کے اوپر ماریں۔ دونوں ہاتھوں کو آپ نے اس طریقے سے مٹی کے اوپر مارنا ہے، اور پھر مٹی کے مار کے اوپر اس طریقے سے بائیں ہاتھ کو دانے ہاتھ کے اوپر اور دانے کو بائیں کے اوپر، اور پھر اس طریقے سے ہتھیلیوں کو چہرے کے اوپر پھیرنا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے تیمم ہو جائے گا۔ اور یہ اس طریقے سے تیمم اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اور یہ تیمم اگر جنابت کی حالت میں ہیں آپ تو اس کے لیے بھی یہی کافی ایسے ہی ہے، اور وضو کرنے کے لیے بھی ایسے ہی تیمم کیا جائے گا۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک دفعہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں تھے
تو وہاں ان کو احترام ہوا تو وہ انہوں نے کیا کیا، ان کو سمجھ نہیں دی تو وہ مٹی کے اوپر لوٹ پوٹ ہوئے، پورے جسم کو انہوں نے مٹی سے اس طریقے سے کیا۔ تو جب مدینہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے زمین پر مارا اور پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور پھر بائیں ہاتھ کو دانے کے اوپر پھیرا اور دائیں کو بائیں کے اوپر اور پھر چہرے کے اوپر آپ نے پھیرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ کر لینا کافی تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی کے اوپر مار کر اور پھر اس طریقے سے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر مار دیا جائے اور دانے کو بائیں کے اوپر مار دیا جائے اور پھر اس کو پورے اپنا جو چہرہ ہے اس کے اوپر پھیر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے آپ جب یہ تیمم کرنے لگے تو نیت آپ کی ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور اس طریقے سے آپ بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کا اس طریقے سے وضو، جس طریقے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر ویسی چیز ہوتی ہے تو آپ کا تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے وضو کا اور جنابت کا جو تیمم ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر آپ کو پانی، یہ جب کب ختم ہو جائے گا؟ جب پانی آپ کو مل جائے گا، کہ پانی آپ نے تلاش کیا نہیں ملا، جب پانی آپ کو مل جائے گا تو آپ کا یہ تیمم ختم ہو جائے گا۔ آپ غسل کی حاجت ہے تو آپ غسل کریں گے، اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے آپ پھر ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں، پانی آپ کا تھوڑا ٹھنڈا ہے لیکن گرم کرنے کی چیزیں آپ کو مل گئی ہیں، تو آپ پانی گرم کر کے آپ کا وہ تیمم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ پانی گرم کر کے آپ نہا لیں گے اور وضو کر لیں گے۔ اور اس طریقے سے جو مریض ہے، جو نہیں کر سکتا، اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ تھا، اب شفا یاب ہو گیا ہے، تو بھی پھر وہ اس طریقے سے پانی استعمال کرے گا، اس کا بھی وضو اور یہ غسل کرنے کا جو اس کی چھوٹ تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے جو سنت کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، بہت بری جگہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔